مسجد سے افضل امام اور مؤذن ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کی چھت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھایا اور فرمایا کہ اے کعبہ، تیری حرمت اور عزت اپنی جگہ، لیکن اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ایک انسان کی جان، مال، عزت و آبرو ہے۔ اگر کوئی اس کو نقصان پہنچائے گا تو وہ کعبہ کو ڈھانے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ جو قوم اپنے علماء کا خون چوسے وہ کیسے رحمت خداوندی کے مستحق ہو سکتی ہے؟ ایک مسجد میں جانا ہوا، ماشاء اللہ ہر طرف تعمیری کام چل رہا تھا۔ کہیں سنگ مرمر بچھایا جا رہا تھا، کہیں ٹائلیں لگائی جا رہی تھیں، کہیں بجلی فٹنگ، کہیں ریپیئرنگ وغیرہ وغیرہ۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا تقریباً 20 لاکھ روپے لگ چکے ہیں اور اندازہ کے مطابق اتنے ہی اور لگ جائیں گے۔ تعجب اس کام پر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ تعجب کی اصل وجہ یہ تھی کہ مسجد بنی بنائی پہلے ہی سے موجود تھی، بس نمازیوں کی سہولت اور اس سے بھی زیادہ خوشنمائی کے جذبہ سے یہ کام کیا جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحہ امام مسجد سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے ان کی تنخواہ معلوم کی، اس امید پر کہ ایسی جگہ 30,000 سے کم تنخواہ کیا ہوگی جس مسجد میں 50 لاکھ روپے خوشنمائی کے لیے لگایا جا سکتا ہو، تو وہاں اتنی تنخواہ کوئی مشکل نہیں۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی اس وقت جب امام صاحب نے جواب میں 10,000 تنخواہ بتلائی، اور ستم بالائے ستم وہ بھی وقت پر نہیں ملتی۔ میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ سن 2022 میں اتنے کا تو متولی کے گھر کا دودھ ہی آ جاتا ہوگا، اور ایک امام کی ضروریات گھی، تیل، آٹا، سبزی، گوشت، بچوں کی اسکول فیس، چائے، ناشتہ، دوا وغیرہ، مہمان وغیرہ، سفر وغیرہ کے اخراجات، نئے کپڑے، سردی گرمی کی ضروریات وغیرہ وغیرہ، ان سب کاموں کے لیے 10,000! انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی افسوس کے ساتھ سارے جذبات کو دل میں محسوس کر کے واپس ہوا۔ پھر اپنے ایک اہم مشفق عالم دین مفتی صاحب کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ آج مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں یہ علماء دین کے خون چوسنے کی وجہ ہی سے آ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ تجھ سے زیادہ عزت والا ایک مسلمان ہے۔ تو جب ایک مسلمان حجر اسود سے افضل ہے تو عالم دین یقیناً بدرجہ افضل ہے، لہٰذا مسجد سے افضل مسجد کا امام ہے۔ اگر ممبران مساجد اور متولی حضرات ائمہ مساجد کو کمتر اور مسجدوں کو ان سے افضل سمجھ رہے ہیں تو ان کو جاہل، اجہل، ناہنجار، بے وقوف، بے دین، متکبر، نالائق کہہ دیا جائے تو کوئی غلط بات نہیں۔ یہدیہم اللہ ویصلح بالہم۔ میرا بارہا کا تجربہ ہے، جب بھی مسجد کمیٹی کے پاس کچھ بیلنس سے بڑھ جاتا ہے تو ان کی سوچ و فکر بس یہی ہوتی ہے کس طرح اس پیسے کو پیشاب خانہ، بیت الخلاء، اینٹ گارا مٹی میں کس طرح لگا دیا جائے، چاہے ان کو کوئی چیز بنی بنائی توڑ کر ہی کیوں نہ بنانی پڑے، مگر ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ امام یا مؤذن یا مدرس کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا جائے، یا ان کی کسی ضرورت پر خرچ کر دیا جائے، یا مکتب میں اساتذہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ حرف غلط کی طرف بھی دماغ میں ایسی باتیں نہیں آتی۔ پاک و ہند کی مساجد کے ہزاروں ائمہ کرایہ کے مکانوں میں یا مسجد کے ایک حجرہ میں رہ کر زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان فرعون صفت ممبران مساجد کو ذرا بھی رحم نہیں آیا، اور خوف خدا سے عاری ہو کر امت کے لاکھوں کروڑوں روپے غیر ضروری تعمیرات میں لگا دیے گئے۔ خوف خدا سے عاری ایسے ممبران مساجد کو دھیان رکھنا چاہیے، حساب و کتاب کا دن اور اعمال تولنے والی ترازو
ان کے لیے بھی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں